شہر میں ایک خوبصورت سی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ شہریار کو بخار ہو گیا تھا۔ شاید عشق کی حدت تھی کہ اس کے جسم سے بخار کی صورت باہر نکل رہی تھی۔ ابھی تو وہ صرف اس کے کندھے پر سر رکھ کر سوئی تھی۔ تو اس کا یہ حال تھا۔ وہ اس وقت لاؤنج میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ پاس ہی حوریہ بھی بیٹھی تھی۔ بخار کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسے پریشان دیکھ کر حوریہ کو بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ حوریہ نے شہریار سے پوچھا، جس نے نفی میں سر ہلایا۔ بس اگر ایک کپ چائے مل جائے تو درد شاید جاتا رہے۔ اپنے سر کو دبا رہا تھا۔ حوریہ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ میں بنا کر لاتی ہوں، اور کچن میں چلی گئی۔ پیچھے اماں بھی کچھ پریشان لگ رہی تھیں۔ فکر مت کریں اماں، اتر جائے گا، بخار ہی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اور یہ ولی صاحب نہیں آئے ابھی تک؟ اس نے بات بدلی تو ماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، کل رات آ تو گیا تھا، کافی رات ہو گئی تھی۔ وہ تو تمہاری گاڑی دیکھ کر ہی جان گیا تھا تم شہر ہو۔ اس کا بس نہ چلتا، آدھی رات کو ہی بھاگتا ہوا تمہارے کمرے میں گھس جاتا۔ میں نے بہت مشکل سے روکا کہ رات کافی گہری ہو گئی ہے، صبح مل لینا۔ شہریار بس مسکرا کر رہ گیا۔ اس کا بھائی واقعی اس کے لیے جنونی تھا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز کوئی نہیں تھا۔ تھا تو صرف شہریار سلطان، کیونکہ شہریار نے اسے باپ بن کر پالا تھا۔ مگر ولید سلطان کا حساب آستین میں پالے سانپ جیسا تھا۔ وہ جو کچن میں اپنے دھیان میں چائے بنا رہی تھی، کسی کا کچن میں داخل ہونا نوٹ نہ کر پائی۔ وہ تب پانی پینے کچن میں آیا تھا، مگر کچن میں کام کرتی کسی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سیدھا کمرے سے نکل کر کچن میں داخل ہوا، اس لیے لاؤنج میں بیٹھے ماں اور بھائی کو بھی نہ دیکھ سکا۔ جیسے ہی حوریہ نے چائے کپ میں ڈالنے کے لیے اپنا چہرہ پلٹا تو ولید سلطان کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنا بھول گئیں۔ وہ لڑکی جسے وہ سارے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ اس کے اپنے گھر میں موجود تھی۔ اسے جیسے یقین نہ ہوا، غور سے اس کا سر تا پیر جائزہ لیا۔ اس وقت وہ بہت خوبصورت سادی سی میرون رنگ کی فراک میں تھی، اور اس کا وہ سفید دودھیا چہرہ خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھا۔ کچھ ہی پلوں میں ولید کی آنکھوں سے ہوس ٹپکنے لگی۔ اسے اپنے گلے میں جلن ہونے لگی اور خود پر قابو پانا مشکل لگ رہا تھا۔ ایک شکار خود شکاری کے جال میں آ کر پھنس چکا تھا، مگر وہ حیران تھا، یہ لڑکی ان کے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ کیا کوئی یہ نئی ملازمہ ہے؟ حلیہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ حوریہ ان سب سے بے خبر چائے میں کپ ڈال کر جیسے ہی پلٹی، اپنے سامنے اس شیطان کو دیکھ کر اسے اپنی سارے سر پر بنگلے کی عمارت گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے کپ 1 منٹ سے پہلے چھوٹ کر گرا اور اس کا سارا پاؤں جل گیا۔ گرما گرم چائے اس کے پاؤں پر ابل کر گری تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ یہ چیخ شاید پاؤں کے جلن کی وجہ سے تھی، ورنہ اس شخص کی آنکھوں کی ہوس دیکھ کر وہ اتنا خوفزدہ تھی کہ شاید پتھر ہی بن گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی حوریہ کے لیے صرف وحشت اور شیطانیت تھی۔ اس کی چیخ سن کر شہریار فوراً بھاگتا ہوا کچن میں آیا۔ وہ سکڑی سمٹی خوفزدہ سی شیلف کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ چہرہ حد سے زیادہ سفید ہو گیا تھا، جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ ولید بھی اسے غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ولید سے ہوتی ہوئی اس کی نظر پیچھے کھڑے شہریار پر گئی۔ حوریہ کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ پھیلانا چاہا، مگر سارا جسم کپکپا رہا تھا۔ ہونٹ ہلانے چاہے، مگر آواز حلق سے نکلنے سے انکاری ہو گئی۔ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ شہریار ولید کے پاس سے گزرا اور فوراً اس کے پاس پہنچا۔ حوریہ نے شکر کا سانس لیا۔ وہ فوراً شہریار کے سینے سے چپک گئی۔ اس کا سارا جسم خوف سے کپکپا رہا تھا۔ شہریار کو سمجھ نہ آئی کہ اسے کچھ ہی پلوں میں کیا ہو گیا۔ ولید تو حیرت سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے سوال پوچھا۔ یہ وہی ہے، اسی نے مجھے کڈنیپ کیا تھا۔ وہ شہریار کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچتی دوسرے ہاتھ سے ولید کی طرف اشارہ کر کے ہذیانی انداز میں چیخے۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے اور کیسے آ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہی ہے وہ جس کی وجہ سے بابا اور مجھے گاؤں جانا پڑا۔ وہ مزید اس سے لپٹتی خوفزدہ آواز میں بولی تھی۔ اور شہریار، اس کے پاس دھماکے ہونے لگے۔ وہ کچھ ہی پلوں میں سمجھ گیا کہ حوریہ کس کی بات کر رہی ہے۔ اس نے اتنی ہی بے یقینی سے ولید کا چہرہ دیکھا جو حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی گیا تھا کہ شاید یہ وہی لڑکی ہے جو ونی میں آئی۔ بھائی، یہ کون ہے اور یہ کیا بول رہی ہے؟ میں تو اسے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ ولید سلطان نے معصومیت کے تمام ریکارڈز توڑ دیے، اور اس کے بھائی کہنے پر حوریہ کے سر پر آسمان پھٹ گیا۔
وہ لمحوں میں شہریار سے ایسے دور ہوئی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ شہریار نے حیرت سے حوریہ کا گریز دیکھا۔ کیا ہوا بیوی؟ اس نے نرمی سے حوریہ کو دوبارہ اپنے قریب کرنا چاہا، مگر حوریہ بدک کر اچھلی۔ دور رہے مجھ سے، خبردار مجھے ہاتھ لگایا تو۔ وہ خوفزدہ ہوتی پیچھے ہوئی اور پھر چیخی۔ شہریار تو بھونچکا رہ گیا، اسے سمجھ نہ آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ولید کے چہرے پر اب بھی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ تو بھائی یہ ہے ہماری بھابھی۔ لفظ بھابھی پر زور دیتے وہ قریب آیا۔ حوریہ کو اتنا خوف محسوس ہوا کہ شاید وہ اب گر جاتی، مگر شہریار کو بھائی کہنے پر اسے جو بھی جھٹکا لگا تھا اسے سنبھلنے میں ابھی وقت لگنا تھا۔ وہ فوراً ایک سائڈ ہوئی اور بھاگنے کے انداز سے کچن سے نکل گئی۔ شہریار تو حیرانی سے حوریہ کا خود کے ساتھ سلوک دیکھ کر رہ گیا، تو یہ بھی بھول گیا کہ وہ کیا بتا رہی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی نکلا۔ ولید کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اوہ، یہ تو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو گیا۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا پیاری بھابھی جی؟ اس کی آنکھوں سے ہوس کی رال ٹپک رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ 2 منٹ بعد وہ بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے اس طرح روتا دیکھ کر شہریار کا درد سر سے پھٹنے کے قریب آیا۔ وہ بھی اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ بیوی، ہوا کیا ہے یہ بتاؤ، اس طرح مجھ سے کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ شہریار نے نرمی سے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے سوال پوچھا۔ حوریہ رونا بھول گئی اور فوراً اپنے ہاتھ آزاد کروائے اور اس سے 2 فٹ کی دوری پر جا کر بیٹھ گئی۔ شہریار کے سینے میں بہت زور سے خنجر پیوست ہوا۔ وہ جو آپ کو بھائی کہہ رہا تھا وہ کون تھا؟ حوریہ نے بامشکل اپنے لہجے کی نمی پر قابو پایا اور اس سے سوال پوچھا۔ شہریار کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی ہے میرا۔ شہریار کے الفاظ نہیں تھے، پھانسی کا پھندا تھا جو حوریہ کے گلے میں اٹکا۔ اسے یقین نہیں آیا وہ دونوں بھائی تھے۔ اگر ولید اس کا بھائی ہے، اس کا مطلب ہے شہریار بھی ایسا ہی ہوگا۔ وہ کیسے حوریہ کی سچائی پر ایمان لائے گا؟ وہ تو اپنے بھائی کا ہی ساتھ دے گا۔ ابھی حوریہ کو اس کی زندگی میں آئے ہوئے کتنے ہی دن ہوئے تھے۔ ایک 40 دن کے رشتے کے پیچھے وہ اپنے 25 سال کے رشتے سے تو نہیں چھوڑے گا۔ حوریہ کو لگا کہ ایک بار پھر اس کی دنیا تنہا ہو گئی۔ ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح، شہریار نے دوبارہ سوال پوچھا۔ وہ آپ کا بھائی نہیں بھیڑیا ہے، اس نے زبردستی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہے اور اس نے میری شرٹ بھی پھاڑ دی تھی۔ اس کے علاوہ میرا ہاتھ بھی پکڑا تھا اور مجھے تھپڑ بھی مارے تھے۔ وہ غصے اور معصومیت کے دوران روتے ہوئے اسے سارا سچ بتا رہی تھی۔ شہریار کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ نہ ہی وہ ولید پر شک کر سکتا تھا، نہ ہی حوریہ کو جھوٹا کہہ سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، شہریار نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ اب حوریہ کا دماغ پھٹنے کے قریب آیا۔ میں جانتی تھی آپ کبھی میری بات پر یقین نہیں کریں گے، آپ تو اپنے بھائی کا ہی ساتھ دیں گے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے ڈر اور خوف کی اور گریز کی وجہ سے شہریار اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تم کو لگتا ہے کہ میں تم پر بھروسہ نہیں کرتا؟ اس نے کچھ تکلیف سے سوال پوچھا۔ حوریہ کا سر فوراً نفی میں ہلا۔ رونے کا شغل اب تک جاری تھا۔ شہریار اس سے زیادہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے غصے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے حوریہ بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کنا رہ گئی۔ ولید تو آگ لگا کر خود بنگلے سے باہر نکل گیا۔ شہریار غصے سے گاڑی میں بیٹھا تو ایک جسم بخار سے تپ رہا تھا، دوسرا سر درد، تیسرا حوریہ کا سلوک اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر گنہگار اس کا اپنا بھائی ہوا تو اسے معاف کر دے گا۔ وہ حوریہ پر یقین نہیں کرے گا۔ کیا حوریہ نے اسے اتنا ہی برا سمجھ رکھا ہے؟ ایک بار تو اس پر یقین کر ہی سکتی تھی۔ وہ ساری سچائی جاننے کی کوشش کرتا، پھر کوئی فیصلہ کرتا، لیکن اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اسے شہریار پر یقین نہیں۔ شہریار کا مان ٹوٹا تھا، سینے سے خون رس رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ اسی لیے گاڑی فضول ہی سڑک پر دوڑانے لگا۔ کانوں میں صرف اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ آپ کا بھائی بھیڑیا ہے، بھائی بھیڑیا، بھائی بھیڑیا۔ وہ گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا، ورنہ اس نے کبھی عام حالات میں گاڑی اتنی تیز نہیں چلائی تھی۔ سر میں درد کی ٹیزیں تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف حوریہ کا چہرہ آ رہا تھا اور حوریہ وہ انجان نظر آ رہی تھی۔ حوریہ کا اس سے دور جانا نظر آ رہا تھا، اس کا دھیان نہ سڑک کی طرف تھا نہ ڈرائیونگ کی طرف، اور پھر وہ سامنے آتی سڑک سے اس کی گاڑی بہت تیزی سے جا ٹکرائی۔
سڑک پر دور تک آواز گئی، اس کی گاڑی سڑک پر ڈس بیلنس ہوئی، پھر قلع بازیاں کھاتے ہوئے دور جا کر گری اور شہریار سلطان کے سر پر سارا جہاں گھوما۔ سر سے خون کا فوارہ ابلتا ہوا باہر نکلا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس اندھیرے میں آخری اجالا جو اس نے دیکھا وہ پریا کا چہرہ تھا، اس کے ہونٹ پھڑپڑائے بیوی، اور اسی کے ساتھ وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو گیا۔ ہجوم اکٹھا ہوا، اسے گاڑی سے باہر نکالا گیا۔ کوئی ایمبولینس کو فون کر رہا تھا، کوئی پولیس کو فون کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شہریار کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ دوسری طرف کمرے میں بیٹھی ہوریا کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اب تو آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ اچانک اسے اپنے سینے میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے سانس لینے میں گھٹن ہو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تب سے وہ ولید اس کی زندگی میں آیا تھا، اس کی زندگی عذاب بن گئی تھی۔ کتنی اچھی جا رہی تھی اس کی زندگی، سب کچھ ولید سلطان نے تباہ کر دیا۔ آج وہ اپنے باپ سے دور تھی تو وجہ ولید سلطان تھا، اپنے شوہر سے خفا تھی تو وجہ ولید سلطان تھا۔ وہ تو کسی طرح سے اسے چپک ہی گیا تھا۔ پوری اپنے سینے کو مسلتی ہوئی کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ شہریار سلطان کو غائب ہوئے گھر سے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور نمرا نمودار ہوئی۔ بھابھی جلدی چلیں، ہاسپٹل جانا ہے، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ نمرا کی اپنی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ پوریا کے سر پر آسمان پھٹ پڑا۔ اسے لگا وہ ابھی زمیں بوس ہو جائے گی، مگر نمرا نے بروقت پکڑ کر اسے سہارا دیا۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اگر اس کے شوہر کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو پتھر ہو گئی تھی۔ پوریا کی یہ حالت دیکھ کر نمرا خود ہی کبرڈ کی طرف بڑھی اور ہوریا کی وہ پرپل شال نکالی جو شہریار نے اسے دی تھی، اس کے کندھوں کے گرد اڑائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہوریا کے تو حواس سلب ہو گئے تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا۔ 5 گھنٹوں بعد سارا خاندان اسپتال میں جمع ہو چکا تھا۔ ہوریا مسلسل آنسو بہا رہی تھی، اس کے اندر اب رونے کی سکت بھی نہ تھی، نہ چیخنے چلانے کی، مگر جو اندر دل تھا اس پر اڑی چل رہی تھی۔ اسے کچھ ہی گھنٹوں میں پتہ چل گیا تھا کہ وہ شہریار سلطان کے بنا زندگی جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہاں، اسے محبت ہو گئی تھی۔ پاس ہی شہریار کی ماں اور نمرا بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ اس کی ماں مسلسل بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی۔ ولید ایک سائڈ پر کھڑا بہت مضطرب تھا، تو وہیں سونیا بھی انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ دادا جان کی بھی حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ چچی اور لائبہ ایک سائڈ پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اچانک سونیا اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب سے تم ہمارے خاندان میں آئی ہو منحوسیت ہی چھا گئی ہے۔ پہلے میرا بھائی مجھ سے چھین لیا اور اب شہریار کو ہم سے دور کرنا چاہتی ہو۔ وہ تو پھٹ ہی پڑی۔ ہوریا کا دماغ اس وقت اتنا مفلوج تھا کہ اس کے پاس سونیا کی باتوں کا جواب دینے یا انہیں محسوس کرنے کا وقت نہیں تھا۔ ولید خود انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اندر اس کے جگری بھائی کا آپریشن چل رہا تھا۔ وہ بھی سونیا کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اسی کی وجہ سے بھائی کا یہ حال ہوا ہے۔ تم آج دوپہر میں ہی ان سے لڑ رہی تھی نا؟ ولید نے موقع پر چوکا مارا اور اس نے سیدھا ہوریا کے سینے پر کاری ضرب وار کیا۔ نمرا اور ماں دونوں ہی ان کی بحث سے اکتائی ہوئی تھیں، اٹھی اور پریئر روم میں چلی گئی۔ ہاں ولید، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اسے یہاں سے نکال دو باہر۔ جب تک یہ ہمارے شہریار کے ساتھ رہے گی اس پر مصیبتیں آتی رہیں گی۔ یہ تو ہے ہی منحوس۔ سونیا نے اسے جھٹکے سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اب ہوریا کو اپنے سر پر اسپتال کی عمارت گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ولید، اسے ہاسپٹل سے باہر نکالو ورنہ میں اس کا خون پی جاؤں گی۔ سونیا نہایت غصے اور نفرت سے پھنکاری۔ ہوریا نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اب تک اس کی بات کو پروسیس نہیں کر پا رہی تھی اور ولید کے لیے تو یہ سنہری موقع تھا۔ جب تک وہ ہوریا کو شہریار سے دور نہ کرتا تب تک وہ اس کے قریب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی لڑکی کی وجہ سے اس کا بھائی اس سے دور ہو رہا تھا۔ ہر فساد کی جڑ یہی لڑکی تھی۔ تم یہاں 1 منٹ نہیں رکو گی۔ اگر آج کے بعد میری بھائی کی زندگی میں دخل دینے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت بے رحمی سے پیش آؤں گا۔ ولید نے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ ہوریا اتنی خاموش تھی جیسے سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ اس کے اندر اس وقت طوفان چل رہا تھا۔ وہ سناٹوں کی زد میں تھی۔ اس کے پاس اس وقت ان سے بحث کرنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ اسے صرف اپنے شوہر کی زندگی عزیز تھی۔ اس کے دل سے بس صرف اس کی زندگی کے لیے صدائیں نکل رہی تھیں۔ اس کے ہونٹ بنا حرکت کے بھی شہریار سلطان کی زندگی مانگ رہے تھے۔ ولید نے اسے بازو سے پکڑا۔ ہوریا کو اس کا اپنا ہاتھ بازوؤں کی ہڈیوں تک دھستا ہوا محسوس ہوا۔
ارے رکو 1 منٹ، سونیا کو اچانک کچھ یاد آیا۔ ولید نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے حوریہ کے کندھوں سے وہ پرپل کلر کی چادر کھینچ لی۔ یہ ہماری خاندانی چادر ہے، تم جیسی ونی اسے ڈیزرو نہیں کرتی۔ نہایت حقارت سے کہتے اس نے وہ چادر اپنے کندھوں پر لے لی۔ حوریہ کی تو شاید روح ہی مر گئی تھی، اسے کوئی احساس محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ولید نے اسے ہاسپٹل کی بلڈنگ سے باہر کی طرف دھکا دینے کے انداز میں پھینکا۔ فکر مت کرنا، ہم سب بھائی کو بتائیں گے کس طرح تم ان کو تباہ کرنا چاہتی تھی، اور میں خود اپنے بھائی کے دل میں تمہارے خلاف اتنا زہر بھروں گا کہ وہ تمہیں یاد تک نہیں کریں گے۔ اس دن تو تمہارا باپ تمہیں بچا کر لے گیا تھا، اگر بچ سکتی ہو تو مجھ سے بچ کر دکھانا۔ بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، مجھے اپنے شکار کو بھگا بھگا کر پکڑنے اور قید کرنے میں مزہ آتا ہے۔ حوریہ کو وحشت سے گھورتے اس نے مسکراتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ حوریہ سیدھی کھڑی اور اپنا دوپٹہ اچھے طریقے سے کندھوں کے گرد پھیلایا۔ تم چاہ کر بھی میرے شوہر کے دل میں میرے خلاف زہر نہیں بھر سکتے۔ وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ مجھے ان کی زندگی سے نکال کر اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے ہاتھ بھی لگا سکتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ شہریار سلطان کی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے اپنی قیامت کو سوچ لینا۔ میں ان کی زندگی سے جا رہی ہوں مگر ان کے دل سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ تم کیا میرے خلاف زہر بھرو گے؟ میں نے انہیں سب سچ بتا دیا ہے۔ دعا کرنا ہوش میں آنے کے بعد وہ یہ بھول جائیں کہ کون حوریہ، ورنہ تمہارا وہ حال کریں گے کہ اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرو گے۔ وہ سنجیدگی سے ایک ایک لفظ کہتے اس وقت اسے کوئی میچور عورت ہی لگی۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں، وہ رو نہیں رہی تھی۔ اس کے اندر اتنا ہمت اور حوصلہ بھی صرف شہریار کی وجہ سے آیا۔ وہ وہاں رکی نہیں، ہاسپٹل سے نکل کر پیدل سڑک پر چلنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں جائے گی، مگر اس کے واپسی کے سارے در بند ہو چکے تھے۔ آپ شہریار سلطان کا سکون ہے بیوی، حوریہ کو اپنے کانوں میں ابھی بھی اس کی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ شاید وہ 1 گھنٹے سے چل رہی تھی۔ آسمان پر اب بادل برس رہے تھے، وہ بھیگ چکی تھی مگر وہ رکی نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، وہ بس چلتی جا رہی تھی۔ جب بس ہوئی تو زمین پر بیٹھ گھٹنوں کے بل گری اور پھر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ساری ہمت اور حوصلہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ اس درندے کے سامنے تو بہادر بنائی مگر اب وہ کیسے بہادر رہے گی؟ آسمان بھی حوریہ کے ماتم پر برس رہا تھا۔ ٹی وی، اس کی آواز ہر طرف تھی پر وہ کہیں نہیں تھا۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حوریہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی اور سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے وہ ساکت رہ گئی۔ وہ یقین کرنا چاہتی تھی کہ وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، پھر وہ فوراً اس کے سینے سے لپٹ گئی اور پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ میں اکیلی رہ گئی، میرا کوئی نہیں بچا، میں تباہ ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے مسلسل یہ سب بول رہی تھی۔ آج اس کی معصومیت ختم ہو گئی تھی، وہ سمجھدار بن گئی تھی۔ یہ دنیا معصوموں کو نگل لیتی ہے، اگر زندہ رہنا ہے تو معصومیت کو مارنا پڑے گا، اور آج حوریہ نے خود اپنی معصومیت ختم کر دی تھی۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی۔ بہت انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ ولید فوراً ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ میرا بھائی، اس کے لہجے میں بہت بے چینی تھی۔ آئی ایم سوری، ان کی حالت کافی نازک ہے، سر پر شدید چوٹ آئی ہے۔ اگر اگلے 48 گھنٹوں میں ان کو ہوش نہیں آیا تو ہو سکتا ہے وہ کوما میں چلے جائیں۔ ان کی کمر میں بھی کافی چوٹ آئی ہے، اسپائنل کارڈ انجرڈ ہوئی ہے، اب وہ ساری زندگی کبھی چل نہیں پائیں گے۔ ڈاکٹر ان کو تلخ حقیقت بتاتا چلا گیا اور ولید کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اس نے غصے میں ایک مکہ دیوار میں دے مارا۔ حونیہ کے چہرے پر بیزاری نمودار ہوئی۔ نمرہ اور ماں کے رونے میں روانی آ گئی۔ دادا تو ویسے ہی ڈھہ گئے، وہ یہ سب بھول گئے کہ حوریہ کہاں ہے۔ شاید دعاؤں کا اثر تھا کہ شہریار سلطان کے پورے 40 گھنٹوں بعد جا کر ہوش آیا۔ بہت مشکل سے ڈاکٹر نے ایک ایک فیملی ممبر کو کر کے ان سے ملنے کی اجازت دی۔ سب سے پہلے اماں اس سے ملنے گئی۔ وہ ماں کے سامنے کتنی مشینوں میں جکڑا پڑا تھا، سر پٹیوں میں بندھا تھا۔ اماں، حوریہ کہاں ہے؟ اس نے اپنے جسم کی ساری طاقت کو اکٹھا کیے سوال کیا۔ اس وقت بھی اسے صرف حوریہ کی فکر ہو رہی تھی۔ اماں شرمندگی سے چہرہ جھکا گئی۔ میں نہیں جانتی بیٹا، وہ ہمارے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی، اس کے بعد اس کا سونیا سے کئی جھگڑا ہوا اور وہ غصے سے اسپتال سے کہیں چلی گئی۔ وہ گھر پر بھی نہیں ہے، میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ آنسو بہاتے ہوئے وہ سر جھکائے شرمندہ کھڑی تھی۔ شہریار کو اب سانس لینے میں دوبارہ مشکل ہونے لگی۔ وہ اس سے اتنا ناراض تھی کہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حوریہ کہاں جائے گی؟ اس کا تو شہریار کے سوا اس دنیا میں کوئی تھا بھی نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اماں کے ہاتھ سے نکال لیا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دے۔
جا یہاں سے، وہ بے تاثر لہجے کے ساتھ کہتا چہرہ موڑ گیا۔ بیٹا، ماں کو تکلیف ہوئی۔ پلیز اماں، آپ لوگ میری بیوی کی حفاظت نہیں کر پائے۔ وہ 2 دن سے لاپتہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں وہ کہاں گئی؟ اس کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں تھا اماں۔ اگر وہ آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ کو فکر ہوتی، لیکن وہ تو آپ کی بہو تھی، جہاں مرضی چلی جائے۔ اب وہ تلخ ہو رہا تھا، آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ پلیز جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ وہ میری عزت، میری ذمہ داری تھی اماں، وہ بے بسی سے چلایا۔ سارے جسم میں درد اٹھ رہا تھا، مگر دل وہ تو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اماں بے بسی سے اسے کچھ پل دیکھتی نہیں اور پھر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ شہریار نے بے بسی سے آنکھیں میچ لی۔ کہاں ہو بیوی؟ پلیز واپس آ جاؤ، تمہارے بنا میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں کہاں سے ڈھونڈ کر تم کو لاؤں؟ فی الحال تو میں ہل بھی نہیں سکتا۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑایا۔ کتنے ہی انمول موتی ٹوٹ کر کنپٹی میں جذب ہو گئے۔ دل کا درد تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یا اللہ، میری بیوی کی حفاظت کرنا، میں نے اسے تیری امان میں سونپا، مجھے میری امانت جلد واپس کر دینا۔ شہریار نے ایک نظر چھت پر دیکھ کر التجا کی، پھر آنکھیں بند کی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ انتظار طویل سے طویل تر ہوتا جائے گا۔ وہ 2 ہفتے ہاسپٹل میں رہا۔ ولید نے بہت کوشش کی کہ شہریار سے بات کر سکے، مگر حوریہ کے معاملے میں وہ مکمل خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو خدا کی امان میں دیا تھا۔ وہ پرسکون ہو گیا، اللہ پاک اسے خود ہی اس کی امانت لوٹا دیں گے۔ سونیا نے بھی آگ لگانے کی کافی کوشش کی، بہت پیار محبت کرتے تھے نا۔ جب اسے پتہ چلا ساری زندگی کے لیے معذور ہو گئے ہو، وہ بھاگ گئی۔ سونیا کے الفاظ کتنے ہی دیر شہریار کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجتے رہے، مگر اس نے کوئی رد عمل نہ دیا، بس اس سے وہ چادر واپس لے لی جو اس کی بیوی کی تھی۔ سونیا نے بھی احسان کیا، رکھو اپنے پاس ہی، مجھے کسی کی اترن نہیں پسند، چاہے پھر وہ کپڑا ہو یا مرد۔ اس بات پر شہریار کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شہریار کے معذور ہونے کی وجہ سے حوریہ تو اسے کبھی چھوڑ کر نہ جاتی۔ سونیا کے دل سے وہ اتر گیا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وقت گزرتا رہا۔ حوریہ کو غائب ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ نہ اسے شہریار ڈھونڈ سکا، نہ ولید۔ وہ ولید کے ہاتھوں سے بچ کر کہاں گئی کوئی نہ جان پایا، مگر اس عرصے میں شہریار بہت بدل گیا۔ اسے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں ملتا۔ ولید کی تو وہ شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی اس کے سامنے وہ کوئی رد عمل نہ دیتا، نہ کوئی اس سے حوریہ کی بات کرتا۔ حوریہ کو وہ اپنے سینے میں دفن کر گیا تھا۔ محبت آج بھی اتنی ہی شدید تھی، مگر اب وہ ویل چیئر پر آ گیا تھا اور وہ لوگوں کا محتاج ہو گیا تھا۔ اوپر سے 6 ماہ سے حوریہ کو دیکھا نہیں تھا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ ایک امید یہ بھی تھی کہ شاید کبھی اسے واپس مل ہی جائے۔ اگر وہ واپس آئی تو کیا شہریار اس قابل تھا کہ اسے قبول کیا جائے؟ جو بھی تھا، وہ اب تک اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی۔ جب اسے بہت اسٹریس فیل ہوتا، وہ آنکھیں بند کیے اس کا چہرہ تصور میں لاتا اور صرف ایک فقرہ بولتا، تم شہریار سلطان کا سکون ہو بیوی، اور اس کے بعد واقعی اسے سکون آ جاتا۔ ولید اس کے ساتھ نارمل بات چیت کرتا، شہریار بھی نارمل بات کر لیتا، مگر اب وہ پیار، وہ بھائیوں کی دوستی، وہ سب کبھی کھو گیا تھا۔ ولید 6 ماہ تک اسے ڈھونڈتا رہا، مگر نہ جانے وہ کون سے بل میں چھپ کر بیٹھی تھی جو اب تک نہ مل سکی۔ وقت مزید گزرا جا رہا تھا، شہریار مزید اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسی طرح کر کر کے 1 سال گزر گیا۔ اس دوران دادا نے سونیا اور شہریار کی شادی تو کروانی چاہی، مگر سونیا نے ٹکا سا جواب دیا، میں ایک معذور آدمی سے کبھی شادی نہیں کروں گی، میرا دماغ خراب ہے جو مجھ سے شادی کروں۔ نہایت نفرت اور حقارت سے کہتی، اس نے تو اپنا ہر ایک رشتہ شہریار سے ختم کر لیا۔ ہاں، جیسے میں تو مرا جا رہا ہوں تم جیسی حور سے شادی کرنے کے لیے۔ لفظ حور پر اسے ایک بار حوریہ پھر یاد آئی۔ میری شادی ہو چکی ہے اور آئندہ میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس نے سختی سے دادا جان کو وارن کیا۔ اس دن کے بعد دوبارہ سے ان میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ 1 سال میں تو سونیا اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کر کے حویلی سے جا چکی تھی۔ ولید کی حرکتیں اب بھی ویسے ہی تھیں، بس فرق یہ تھا کہ وہ ابھی تک شہریار سے چھپی ہوئی تھیں۔ کچھ دن پہلے ہی شہریار کے ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ آؤٹ آف کنٹری جا کر اپنا آپریشن کروائے، ہو سکتا ہے آپریشن کامیاب ہو جائے اور وہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے۔ اماں نے اسے کافی فورس کیا، اس لیے وہ آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے راضی تھا، ورنہ اس کا دل بالکل نہیں تھا اس ملک کو چھوڑ کر جانے کا۔ اسے یقین تھا حوریہ اس شہر میں نہ صحیح مگر اس ملک میں ہی ضرور کہیں نہ کہیں ہوگی۔
دل پر پتھر رکھ کر وہ اپنا علاج کروانے کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ اگر نہ جاتا تو پھر یہ خلا درمیان میں ہی رہ جاتی کہ وہ اب ایک معذور ہے تو کیا حوریہ اسے اس طرح قبول کرے گی؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب حوریہ کے سامنے بالکل پہلے جیسا درست اور توانا ہو کر جائے گا۔ شہریار کے جانے کے بعد تو جیسے ولید کے دونوں ہاتھ گھی میں چلے گئے، اپنی مرضی سے دن اور راتوں ہفتے حویلی سے غائب رہتا، عیاشی کرتا، شراب پیتا، غرض وہ اس وقت اتنا آزاد تھا کہ اپنی مرضی کی زندگی جی رہا تھا۔ مگر کب تک؟ ایک نہ ایک دن تو وہ بھی پکڑا جائے گا۔ 5 سال بعد وقت اپنے پر پھیلائے اڑے جا رہا تھا اور زندگی مزید 5 سال آگے سرک گئی۔ ان 5 سالوں میں بہت کچھ بدلا، بس نہیں بدلا تو وہ شہریار تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہی ہوا تھا جب ملازمہ نے عاشق کی بگڑتی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً اس کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ زمین پر گری اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے تڑپ رہی تھی۔ شہریار کو سمجھ نہ آئی کیا کرے۔ فوراً سے اسے اپنے باہوں میں اٹھایا حویلی کی طرف باہر بھاگا۔ اس کے ساتھ گارڈز کی 2 گاڑیاں بھی تھیں۔ صاحب، یہاں گاؤں کے احاطے میں ہی ایک نیا اسپتال کھلا ہے، سنا ہے وہاں کئی نئی ڈاکٹر آئی ہے، کچھ ہی دنوں میں سارے آس پاس کے علاقوں میں وہ چھا گئی ہے، اس کے پاس لے کر چلے، وہ بی بی جی کو ضرور بچا لیں گے۔ ایک گارڈ نے سنجیدگی سے نصیحت کی تو شہریار نے سر ہلاتے ہوئے فوراً گاڑی اسپتال کی جانب مڑوا لی۔ یہ گاؤں کی طرف جاتی سڑکوں کے وسط میں بنایا ایک ہاسپٹل تھا۔ یہاں سے 4 راستے نکلتے تھے جو چاروں گاؤں کی طرف جاتے تھے، اور یہاں قرب و دور کے گاؤں تمام عورتوں کا تمام علاج مفت کیا جاتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان کی ڈلیوری تک کا خرچہ بھی مناسب تھا۔ گاؤں کی عورتوں کے لیے یہ سہولت بہت بڑی تھی۔ اس اسپتال کا افتتاح کچھ ماہ پہلے ہی ہوا تھا۔ شہریار عاشق کو اپنے توانا بازو میں اٹھائے اسپتال کے اندر دھاڑا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر، وہ چلا رہا تھا۔ فوراً ہی 2 نرسیں بھاگتی ہوئی آئیں۔ او مائی گاڈ، ان کی حالت تو کافی نازک ہے، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، آپ انہیں جلدی سے لیبر روم میں شفٹ کریں۔ وہ نرسیں آپس میں بات کرتی ہوئی فوراً حرکت میں آئیں۔ وہ کیبن میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر پلیز جلدی چلیں، ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے، لیڈی کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ سر جھکائے کسی کیس کو اسٹڈی کرنے میں مصروف تھی، فوراً کرسی سے اٹھی، چہرے پر ماسک لگائے فوراً لیبر روم کی طرف بھاگی۔ شہریار وہیں کھڑا چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عاشق گری کیسے۔ وہ اسے بنا دیکھے جلدی سے اندر گزر گئی۔ کچھ ہی دیر بعد نرس باہر آئی۔ پلیز آپ بتا دیں آپ کا ان سے رشتہ کیا ہے؟ اس نے فارم سامنے کیا جہاں شہریار نے اپنا رشتہ لکھ دیا۔ 2 گھنٹے بعد دروازے کھلے اور نرس باہر نکلی۔ مبارک ہو سر، بیٹی ہوئی ہے۔ اس نے مسکرا کر کمبل میں لپٹی ننھی سی جان کو شہریار کی طرف بڑھایا۔ شہریار سلطان کا روم روم کانپ اٹھا۔ اور عاشی، وہ ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے میں تڑپ اور بے بسی تھی۔ نرس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، اتنے میں وہ اپنے چہرے سے ماسک اتارتے ہوئے لیبر روم سے باہر نکلی۔ آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، ڈونٹ وری سر۔ اپنے چہرے پر گلاسز لگائے وہ فائل دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے اسے بتا رہی تھی۔ شہریار کی نظر جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی وہ ساکت کا ساکت رہ گیا۔ پورے 6 سال بعد اس کے سامنے آئی تھی اور وہ کتنا بدل گئی تھی۔ سمپل سے وائٹ ٹراؤزر کے اوپر پیرٹ کلر کی شرٹ پہنے جس کے اوپر ڈاکٹر کا کوٹ تھا، دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، اس کے خوبصورت بال اس کا بیسی جوڑا بنایا ہوا تھا، نظر کا چشمہ آنکھوں پر لگائے وہ سنجیدگی سے کوئی فائل دیکھ رہی تھی، مگر شہریار پتھر کا ہو گیا۔ کتنے سال وہ تڑپا اور سسکا تھا اسے دیکھنے کے لیے، اور آج وہ کتنا بدل گئی تھی، کتنا اجنبی ہو کر سامنے آئی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹ ہلانے چاہے ڈاکٹر حوریہ، مگر اس سے پہلے ہی کسی مرد کی آواز نے شہریار کے حلق سے آواز چھین لی۔ وہ یقیناً کوئی ڈاکٹر تھا۔ حوریہ نے بنا شہریار کو دیکھے اس ڈاکٹر کو دیکھا اور اس کے پیچھے سے ایک لڑکی نکلی، چھوٹی سی 3-4 سالہ بچی۔ شہریار نے ایک نظر حوریہ کو دیکھا، ایک نظر اس بچی کو جو مسکرا کر حوریہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماں ماں، وہ بھاگتی ہوئی آئی اور حوریہ کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ حوریہ کھل کر مسکرائی، جھک کر اسے اٹھایا اور چٹا چٹ اس کے دونوں گال چوم ڈالے، مگر شہریار سلطان پتھر کا ہو گیا۔ اسے لگا کسی نے حلق میں ڈال کر اس کی جان نکال لی ہے، سینہ چیر کر دل نکال دیا۔ اس کے ہاتھ بے جان ہو گئے۔ ننھی بچی بل بلا کر رو پڑی۔ سارے کوریڈور اس بچی کے رونے سے گونجا۔ سب کی نظریں اس بچی تک گئیں جو ابھی کچھ دیر پہلے پیدا ہوئی تھی، مگر شہریار بچی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ حوریہ اور اس کے گلے سے لگی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ حوریہ نے بھی چہرہ اٹھا کر اس بچی کو دیکھا، اور بچی سے ہوتی ہوئی نظر اس کی شہریار تک گئی۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نہیں نظر آئی۔ نرس کچھ ہوش میں آئی۔ سر، آپ کی بچی رو رہی ہے، اس نے شہریار کو متوجہ کیا۔
وہ فوراً ہوش میں آیا اور اس کو تھپکنے لگا۔ حوریہ بنا دوسری نظر اس پر ڈالے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ اس چھوٹی سی بچی کو اس نے اب تک اپنے گلے لگا رکھا تھا۔ شہریار جیسے ہی ہوش میں آیا فوراً اس کے پیچھے بڑھا۔ اس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، پھر یہ بچی، ماما، یہ سب کیا تھا؟ وہ بنا کسی کی پرواہ کیے کیبن کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ اسے چیئر پر بٹھا رہی تھی اور چاکلیٹ کھول کر اس کے ہاتھوں میں تھما رہی تھی۔ حوریہ، زندگی میں پہلی بار شہریار نے اسے اس کے نام سے مخاطب کیا، ورنہ وہ تو اس کی بیوی تھی۔ وہ واپس پلٹی مگر اس کی آنکھیں اب تک انجان تھی۔ جی، اس نے انجانے لہجے میں پوچھا۔ واہ، اتنی جلدی مجھے بھول کر تم کسی اور کی ہو گئی اور ایک بچی کی ماں بھی بن گئی۔ تم تو میرے نکاح میں تھی نا؟ شہریار سارے لحاظ بھولتا ہوا آپ سے تم تک آ گیا۔ اس کا لہجہ اتنا اونچا نہیں تھا کہ باہر کوئی متوجہ ہوتا، مگر اتنا تلخ ضرور تھا کہ وہ حوریہ کے اندر تک اترا۔ اس کا دل شاید ٹکڑوں میں ٹوٹا۔ رومی، چلو جاؤ گارڈن میں کھیلو، ماما آپ کو بھی کام ہے۔ اس نے نرمی سے بچے کا گال تھپ تھپا کر نیچے اتارا اور فوراً وہ بچی باہر نکل گئی۔ وہ واپس اس کی طرف پلٹی۔ آپ بھی تو آگے بڑھ گئے شہریار سلطان۔ اس نے ایک نظر شہریار کے سینے سے لگی اس بچی کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بچی کے باپ بھی بن گئے؟ کیا زندگی گزارنے کا حق صرف آپ کو ہے؟ اس کا لہجہ بے تاثر اور اجنبی تھا۔ وہ بہت فارمل انداز میں بات کر رہی تھی مگر شہریار کو وہ طنز لگ رہا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ میں مرد ہوں، ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہوں، تم عورت ہو اور وہ بھی میرے نکاح میں، تو کیسے تم نے کسی دوسرے کے ساتھ؟ ہتک سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کر رکھا تھا، ورنہ دل کر رہا تھا حوریہ کو کھینچ کر ایک تھپڑ دے مارے۔ 18 سالہ حوریہ، وہ خوبصورتی، وہ شرافت اور معصومیت، تم میں تو کچھ بھی ویسا نہیں رہا۔ ٹھیک کہا تھا ولی نے، تم جیسی لڑکیاں مردوں کو نہ صرف بیوقوف بنا سکتی ہیں۔ اب وہ اپنے منہ سے زہر اگل رہا تھا جو سیدھا حوریہ کے کلیجے کو چھلنی کر رہا تھا۔ میرا بچپن سے خواب تھا ڈاکٹر بننا، مگر اپنے بلبوتے پر۔ مجھے اپنی خواہشیں خود ہی پوری کرنی زیادہ پسند ہے۔ 4 ماہ پہلے یہاں اس گاؤں کے ہاسپٹل میں آئی اور پہلا کیس ایک رئیس زادے کی بیوی کا تھا۔ اس رئیس زادے کو خدا نے بیٹا دیا، مگر اس سے پہلے اس کی ایک 3 سالہ بیٹی بھی تھی۔ وہ اس رئیس زادے کی دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی بیٹی کو جنم دیتے ہوئے مر گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی دوسری حوریہ بنے، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں اسے پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے 2 دن تک ہاسپٹل میں اس کی سوتیلی ماں اور باپ، اس بچی کے ساتھ کا رویہ دیکھا اور پھر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا میں اس بچے کو اڈاپٹ کر لوں گی۔ اسے ایک ماں کی ضرورت تھی، میں ماں بن گئی، کیونکہ اس گاؤں میں کو دوسری حوریہ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ بولی تو اس کا لہجہ کچھ بکھرا سا تھا اور شہریار کا چہرہ لمحے کے 1000ویں حصے میں شرمندگی کے احساس میں بدل گیا۔ وہ اپنا ضروری سامان ٹیبل سے اٹھا کر واپس اس کی طرف آئی۔ وہ معصومیت اور معصوم حوریہ اس روز مر گئی تھی جس دن آپ کے بھائی نے مجھے دھکے دے کر ہاسپٹل سے باہر نکالا تھا اور کہا تھا کہ کبھی پلٹ گئی میرے بھائی کی زندگی میں نہ آنا، کیونکہ مجھ جیسی کریکٹر لیس لڑکیاں شہریار سلطان جیسے مردوں کے لیے نہیں بنی۔ اور بالکل ٹھیک کہا آپ نے، مرد ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے مگر عورت صرف ایک ہی کی ہو کر جیتی ہے۔ مجھے کسی مرد اور اس کے ساتھ کی چاہ نہیں، میرے خواب اس سے بڑے ہیں۔ بیٹی کی مبارک ہو۔ رسمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ڈال کر وہ باہر نکل گئی اور پیچھے شہریار سلطان کا چہرہ ایسا تھا جسے نے کھولتا ہوا تیزاب ڈال دیا ہو۔ اس کا بس نہ چلا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ ہاسپٹل سے نکل آئی، آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ میں مرد ہوں، ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہوں، تم عورت ہو اور وہ بھی میرے نکاح میں، تو کیسے تم نے کسی دوسرے کے ساتھ؟ اس کے الفاظ، اس کا چہرہ، اس کا رویہ، اس کی وہ تلخ نظریں، حوریہ کچھ بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ گارڈن کی طرف آ کر اس نے رومی کو اٹھایا اور گھر کی جانب چل پڑی۔ ان 6 سالوں میں بہت کچھ ہوا تھا مگر شہریار سلطان کیا جانے حوریہ نے کیا کیا برداشت کیا تھا، کتنی آسانی سے وہ اس کے کردار کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا۔ حفاظت کرنے والے مرد ایسے ہوتے ہیں؟ حوریہ کا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ وہ ولی کی باتوں پر ایمان لے آیا تھا۔ اس وقت جو اسے تکلیف ہو رہی تھی وہ صرف ایک سوتن اور اس بچی کی تھی۔ دوسری شادی؟ وہ شخص دوسری شادی کر چکا تھا۔ آپ شہریار سلطان کا سکون ہے بیوی۔ اس کے کان میں آج بھی اس جملے کی بازگشت سنائی دیتی تھی۔ اس نے پوری قوت سے پتھر اٹھایا اور دریا میں دے مارا۔ پھاڑ میں گیا ایسا سکون۔ وہ پورے غصے سے چلائی۔ رومی سہم کر ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھی اور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کافی دیر بعد رومی اس کے قریب آئی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ حوریہ کو بے ساختہ سکون آیا۔ ماں سے وہی نہیں ہوتی جس نے پیدا کیا ہو۔ احساس سے جڑی عورت ماں ہے اور اس وقت وہ بچی اپنی ماں کو سکون دے رہی تھی۔
حوریہ نے اپنی زندگی کی تنہائی کم کرنے کے لیے بچے کو پالنے کا سوچا۔ ویسے بھی اس کے پاس کوئی رشتہ تو تھا نہیں، اور وہ نہ ہی رشتے کوئی چاہتی تھی، لیکن ایک ایسا رشتہ وہ چاہتی تھی جہاں ماں جو اس کو سکون دے۔ ماں اور اولاد سے بڑھ کر کوئی خوبصورت کوئی بھی رشتہ ہو سکتا تھا کیا؟